اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کو اور ہمارے سوشل میڈیا شافیہ سوشل میڈیا کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجیٹل چینل ہے کملی اس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو بیان کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عام کریں۔ تو پچھلے 6-7 مہینے سے یہ محنت جاری ہے، اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات یعنی امت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ضروری کیا ہے کہ عاشق رسول ہونا، اور عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، کیونکہ جب تک ذکر رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہوگا، تو عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول مل نہیں سکتی، اور جو غلام الرسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹتی ہے تو سارا شرازہ بکھر جائے گا۔ جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہی غلام الرسول ہے، تو جو غلام الرسول ہے وہی عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہی حضور کا ذکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذاکر ہے۔ تو جو ذاکر ہے وہ عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہ غلام رسول ہے، جو غلام رسول ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے، یعنی وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہو گئی؟ کثرت سے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سب سے خوبصورت جو شکل ہے یا صورت ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان ہر ایمان والا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ تو جب ہم ذکر رسول کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ والو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہر وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کر کے دکھایا، اور ہر اس بات سے رک جائیں، ہر اس فعل سے رک جائیں، ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے رکنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا یا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یوں جب ذکر رسول ہوگا تو اس سے ہمارا قلب بنے گا، ہمارا دل بنے گا۔ جب دل بن جائے گا، باطن ہمارا بن جائے گا، تو نفع کیا ہوگا کہ اطاعت رسول بھی آسان ہو جائے گی اور اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس کے اندر ہی کامیابی کو رکھا ہے، اس لیے رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، تو میں نے شرط کیا عائد کی ہے کہ یہ آپ کی غلامی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں۔ تو اتباع اللہ والو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کرتا ہے، جس طرح اطاعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع ہم کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ اطاعت۔ اب اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں، جس طرح نماز ہے، بسا اوقات پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ذکر اذکار تسبیحات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی انسان ڈر کے مارے، خوف کے مارے، گناہ کا جو بوجھ اپنے ضمیر پہ محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے، یا ثواب کی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان مجبور ہو کے کر لیتا ہے۔ تو اطاعت خوشی سے بھی کی جاتی ہے، اور اطاعت عمومی طور پہ بامر مجبوری بھی کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کے لیے خالصتاً دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ اتباع جو ہے خالصتاً وہ فعل ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھتے تھے، میں نے بھی یوں بیٹھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب چلتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، میں نے بھی یوں چلنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوتا پہنتے تھے تو جوتا پہننے کا انداز یہ تھا، ترتیب یہ تھی، طریقہ یہ تھا، میں نے بھی ویسے ہی جوتا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ یا میرا ظاہری لباس ہے تو میں نے لباس اسی طرح کا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی پگڑی لگاتے تھے تو میں نے کالی پگڑی اس لیے لگانی ہے کہ میرے نبی کو پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، لیکن میں نے اپنی پسند کی نہیں لگانی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی لگانی ہے۔ جب اپنی پسند کو پرے کر دیا، اپنی پسند کو پرے کر دیا، نیچا دکھا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ترجیح دی، تو یہ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا اتنی اتباع جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی، اتنے ہی آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں مسنون اعمال کروں۔ تو جمعے کی نسبت سے، کل کیونکہ جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے کی نسبت سے میں 2 اعمال بتا رہا ہوں۔ وہ 2 اعمال عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے، لیکن ان کی کیونکہ مناسبت جو ہے جمعۃ المبارک کے ساتھ ہے، تو جمعۃ المبارک کو خاص طور پہ ان 2 اعمال کا جو میں بتانے جا رہا ہوں، ان کا اہتمام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کا آسان حل کیا ہے کہ ایک دفعہ آج یہ سن لیا، سوشل میڈیا والے ہیں وہ ایک دفعہ بیان سن لیتے ہیں، پھر ان دونوں اعمال کو کرنے کے لیے آج کل مشکل نہیں ہے کہ کسی کو بندہ کہے کہ مجھے یاد کروا دینا، انسان بھول جاتا ہے، تو موبائل میں الارم لگا لے، ریمائنڈر لگا لے، جمعے والے دن جو وقت بتاؤں گا اس وقت وہ ریمائنڈر جو ہے وہ آ جائے گا، الارم بجے گا، آپ کو یاد آ جائے گا حضرت صاحب نے کہا تھا یہ اعمال کرنے ہیں، یہ جمعے والے دن ہی ہوتے ہیں تو میں کر لوں گا، تو آپ ان اعمال سے محروم نہیں رہیں گے۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ غفلت میں مارے جائیں گے، پھر 7 دن پہ بات چلی جائے گی، پھر 2 جمعے اس طرح گزر گئے، پھر ویسے ہی آپ کو بھول جائے گا، یا قسمت پھر یا نصیب، کبھی درمیان میں بیان ہوتا ہے، دوبارہ یہ حدیث آتی ہے تو آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، نہیں ملتا۔ تو اس لیے آج جو اعمال بتاؤں ان کو آپ نے باندھ لینا۔ 2 اعمال ہیں جمعۃ المبارک کے خاص۔ ایک ہے جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، توجہ ہے، ایک عمل میں بتا رہا ہوں، جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، مرد حضرات ہیں جب آپ مسجد میں جائیں، پہلی اذان کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے اور ابھی امام جو ہے وہ ممبر پہ نہیں بیٹھا، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سننی ہے، امام کیا ہوا ہے؟ ممبر پر نہیں بیٹھا۔ اس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ گھر میں ہیں، پہلی اذان جب ہو گئی تو وہ عمل اپنے گھر میں کر لیں گے، کیونکہ ان کو تو ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 5-7 منٹ فرض کرو مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، مسجد قریب ہے، خطبے کی آواز آ رہی ہے، بیان کی آواز آ رہی ہے، تو وہ تو گھر میں ہیں، ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایک وقت لینا ہے، اس وقت میں وہ کر سکتی ہیں۔ اصل ہے مسئلہ مرد حضرات کا۔ لیکن جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے، آپ وضو کر کے تیار ہو کے، غسل کرنا ہے غسل کر کے آپ مسجد چلے گئے، گھر میں خواتین ہیں انہوں نے غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، وضو کرنا ہے تو وضو کر کے کیا کرنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعۃ المبارک کو جب بیان کے لیے امام جو ہے وہ ابھی ممبر پر نہ بیٹھا ہو، یعنی درس، بیان، خطبہ جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ شروع ابھی نہ ہوا ہو، تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، یعنی آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع کریں گے، سجود ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں آپ اٹھیں گے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے، یہ آپ کے 2 نفل ادا ہو گئے۔ جو خاص ان کے چیز بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، 10 بار دونوں رکعتوں کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سلام پھیر کے نمازی فارغ ہو جائے تو وہ یوں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
क्या पढ़े? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना, यानी तस्बीह करे। अब आप हदीस पाक को तवज्जो के साथ दोबारा सुने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसको रवायत किया है कि कोई शख्स नमाज जुमा से पहले, यानी दूसरी अजान से पहले पहले, जब इमाम अभी मिंबर पर नहीं बैठा, खुतबा अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तकरीर हो रही है, तो हमारे यहाँ तो ये निज़ाम है ना, तो इमाम अभी मिंबर पर नहीं बैठा, पहली अजान हो गई, तो 2 रकत नमाज यूं पढ़े कि हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास, फिर सलाम फेरने के बाद पढ़े सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब हदीस पाक के अंदर ये बात यूं आई है कि ये पढ़े सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तबरानी ने इसको रवायत किया है। लेकिन जब तस्बीह की जाती है तो तस्बीह करना 3 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये बात हमने खुद इस हदीस पाक से समझनी है, खुद जो है वो इस्तदलाल करना है कि जब भी कोई तस्बीह की जाती है तो उसको 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, जिस तरह हम रुकू की तस्बीह 3 बार पढ़ते हैं, सजदे की तस्बीह हम 3 बार पढ़ते हैं। तो अब आपने 2 रकात नमाज नफल जो है वो पढ़ ली 10-10 मरतबा सूरत इखलास के साथ। सलाम फेरने के बाद अब आप 3 बार पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस अल्लाह वालों, इतना अमल है। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? बल्कि मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए भी, औरतों के लिए भी। जब आप वजू करके आए, यानी जुमे की पहली अजान हो गई, वजू करके आए हैं, मस्जिद में गए हैं, तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं ना। तहियतुल मस्जिद जब नफल पढ़ रही है उसके अंदर ही 10-10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। इस तरह माएँ बहनें घर में पढ़ रही हैं, तहियतुल वजू पढ़ रही हैं, उन्होंने तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी ना, वो तहियतुल वजू पढ़ेंगी। तो तहियतुल वजू अगर पढ़ती हैं, बस उसके अंदर ये पढ़ लें और पढ़ने के बाद 3 मरतबा तस्बीह करें, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बशारत को सुन लो, सीने ठंड पै जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यूं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की तस्बीह की, उसके बाद उसने जो दुआ की, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो दुआ करोगे कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, मारे फिर रहे हो तवीज़ धागे के पीछे, वज़ाइफ के पीछे, उन आमाल को करो जिन आमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को रखा हुआ है, जिन अमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को रखा हुआ है। तो ये अमल मैंने क्या कहा है कि ये हर जुमे को होना है। तो आपने अपने मोबाइल के ऊपर रिमाइंडर लगा लेना, ताकि जुमे वाले दिन वो जो है 15-20 मिनट वो पहले अलार्म जो भी आपने लगाया हुआ वो बजेगा, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि आज मैंने ये अमल जो है ये करना है। एक अमल हो गया। दूसरा अमल जो है वो बाद नमाज असर का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी असर की, फिर किसी से कलाम किए बगैर 80 मरतबा उसने मेरे पे दुरूद पढ़ा जुमातुल मुबारक को बाद नमाज असर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो जिसने 80 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक रवायत के अंदर आता है कि जिसने ये वाला दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम 100 बार पढ़ा, तो अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। यानी एक रवायत के अंदर है 80 मरतबा पढ़ना और एक रवायत के अंदर है 100 बार पढ़ना। तो आप आसान ये समझ लें कि आपने 2 आमाल जुमातुल मुबारक को करने हैं। एक, खुतबा शुरू होने से पहले या तकरीर इमाम की शुरू होने से पहले पहली अजान के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़नी, हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, और सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह से अपनी हाजतें जो है वो पूरी करवानी है, अपने हक में फैसले करवाने हैं, जो परेशानी है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सोना करम वाला मामला फरमा देगा। एक अमल ये हो गया। और दूसरा अमल क्या है कि असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी है, घर में पढ़ी है, जिस तरह ख़वातीन है जहाँ कहीं भी उन्होंने घर में नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के वहीं बैठे रहें, किसी के साथ दुनिया की बातें नहीं करनी, कलाम नहीं करना। सिर्फ 7 से 8 मिनट का काम है, और अगर बहुत आहिस्ता पढ़ें तो 10 मिनट लग जाएंगे, वरना 7 से 8 मिनट लगते हैं। आप 100 बार पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो अल्लाह वालों सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।
تو جب بدن ہلکا ہو جائے گا گناہ معاف ہو جائیں گے. یہی گناہ ہیں جو ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں, پھر ہر کام کے اندر رکاوٹ, ہر کام کے اندر رکاوٹ. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے جادو ہو گیا, ہر کام میں رکاوٹ ہے جادو ہو گیا. حضرت صاحب میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں تم رکاوٹ آ جاتی, میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹ آتی. ہم نے بیٹی کا رشتہ کیا رکاوٹ آ گئی, ہم گھر بنا رہے ہیں رکاوٹ آ گئی, ہم نے فلاں کام کیا رکاوٹ آ گئی, ہم نے سفر پہ جانا ہے رکاوٹ آ گئی. اللہ بولو بات رکاوٹ کی نہیں ہے, بات ہے گناہ آگے کھڑے ہو گئے. تو گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی, یعنی رکاوٹ آ گئی, مصیبت آ گئی, جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, ابھی تو اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, درگزر فرما دیتا ہے. تو اللہ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو رکاوٹ ختم ہو جائے گی. جو آپ رونا روتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, حضرت صاحب ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے. اللہ سے اٹھتے بیٹھتے ہر پل اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو, کملی والے پہ درود پڑھتے رہو. جو گناہ جو ہے وہ دھلتے جائیں گے رستے آسان ہوتے جائیں گے, رستے جو ہے وہ صاف ہوتے جائیں گے. تو یہ 2 اعمال میں نے بتائے ہیں جمعۃ المبارک کو کرنے والے. باقی اگر آپ یہ درود پاک ہے یہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے, عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ جمعے کو پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھ نہیں سکتے, لیکن کیونکہ اس کی مناسبت کے حوالے سے احادیث مبارک آئی ہیں تو جمعے والے دن اگر آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں, جس طرح وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کوئی درود ابراہیم پڑھ رہا ہے, کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے, کوئی درود تنجینہ پڑھ رہا ہے, کوئی درود فتح پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو لیکن جمعے والے دن یہ پڑھنا ہے جو حدیث میں آیا ہے. اس حدیث پاک کی مناسبت ہے, اس درود پاک کی مناسبت ہے کہ جمعے والے دن پڑھا جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت بھی بتایا ہے کہ بعد نماز عصر پڑھا جائے گا, اور شرط ساتھ کیا لگائی ہے کہ دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے, تاکہ آپ کی روحانی کیفیت جو آپ کو طہارت نماز کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ برقرار ہو. اسی طہارت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے, اسی پاکیزگی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اللہ سونا جو ہے وہ آپ کا ظاہر بھی اور باطن بھی منور کر دے گا. تو عرض میں نے یہ کی ہے, وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ان سے بھی درود پاک پڑھے وہ عام دنوں میں وہ پڑھتے رہیں, لیکن جمعے والے دن بعد نماز عصر ایک تسبیح اس درود پاک کی ضرور کیا کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اس کو درود امت بھی کہا جاتا ہے. اگر میں نے 4-5 دفعہ بولا ہے, اگر آپ کو نہیں یاد ہوا یا آپ نے پہلی بار سنا ہے تو آپ نیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ سونا مجھے بھی یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ عمل جو میں نے بتایا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں, وہ سب سے زیادہ عمل جو ان کو نفع دے گا وہ کون سا ہے؟ درود پاک کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب غم حد سے بڑھ جائیں درود میرے پہ درود پڑھو. جب قرض کے اندر جکڑے جاؤ, نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو, نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے, سمجھ نہ آئے, تو کیا کرو؟ میرے پہ درود پڑھو. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح حالات ایسے ہو گئے ہیں پیچیدہ, چاہے وہ صحت کے حوالے سے, مالی حالات ہیں, کاروباری حالات ہیں, گھریلو حالات ہیں, روحانی حالات ہیں. ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ سارے رستے بند ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے پہ کثرت پہ درود پڑھو. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, اس حدیث پاک کو بھی سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا ہے, سیدنا ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہوا ہے. ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے, ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس کو مشکل سے نکالے گا. مشکل میں سے تنگی میں سے آسانی کے راستے اللہ جو ہے وہ نکال کر دکھائے گا, اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اس لیے وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دنیا بھر میں, مالی پریشانی ہے, گھریلو پریشانی ہے, کاروبار کی پریشانی ہے, صحت کی پریشانی ہے, وہ ان 2 اعمال کو دن رات کریں, کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور استغفار کریں. اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے اجتماعی درود پاک کا جو عمل ہے 100 ارب کا,
1 खरब का कमली चैनल के वो उसको अंदर शामिल हैं। अल्लाह उन सबको इस्तकामत अता फरमाए, वो अपना अमल जारी रखें, शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ दिन रात पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। एक नसाब ख़त्म हो गया तो अगला शुरू कर दें, दोबारा पूछने की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो तमाम हज़रात जो इनफरादी तौर पे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं या जो आज का बयान सुन के जो है वो इरादा करते हैं इनफरादी तौर पे जो पढ़ रहे हैं वो सो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा इज्तिमाई अमल है वो कमली चैनल पे है, वहाँ से जाके आप बयान सुने। इज्तिमाई दुरूद पाक के अमल के जो बयानात हैं छोटे छोटे वो सुन लें, जो तरीक़ाकार बताया है उसके मुताबिक आप इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएं। और आपने हमें 3 बातें बतानी हैं, अपना नाम, शहर का नाम और तादाद, यानी कितना आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। जो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं उस पे व्हाट्सएप कर दें या तलाश चैनल की कम्युनिटी में आके आप कमेंट कर दें। बस 3 चीज़ें लिखेंगे, नाम, शहर का नाम और दुरूद पाक की तादाद, मजीद हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया है तो कमेंट नहीं करना, अगर कमेंट कर दिया है तो फिर व्हाट्सएप नहीं करना, यूं भी तादाद जो है वो हमारे रिकॉर्ड में डबल आ जाएगी। इससे आपने गुरेज करना है, ये गुनाह का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इनफरादी तौर पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं अल्लाह उनका भी कबूल मंजूर फरमाए। जो इस काफिले में शामिल होकर इज्तिमाई दुरूद पाक का जो काफिला है उसमें शामिल होकर पढ़ रहे हैं अल्लाह उन सब को भी इस्तकामत अता फरमाए, उनका पढ़ा हुआ भी कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो दुनिया भर में परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पताल में, जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह हमारी ही दुआओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। जो अपनी हाजात की वजह से परेशान है अल्लाह उनकी हाजात को पूरा फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए मोहब्बत भरी, प्यार भरी दुआएं करते हैं और सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया को दुनिया भर में फैलाने के लिए दिन रात अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को भी कबूल मंजूर फरमाए और उनकी दुआओं को भी हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमाए और हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। जो को या माँ को, दोस्त को या किसी दुश्मन को मिसाले इबरत बनाने की कोशिश की या करना चाहते हैं, आपको भी समझ है कि जादू शिर्क है, जादू शिर्क है, आप डरेंगे, आप डरेंगे। अगर आपने कुरान से किसी को मिसाल इबरत बनाने की कोशिश की या सजा देने की कोशिश की, जो सजा आप उसको देना चाह रहे हैं, जिस तरह ये खातून उनको हलाक करना चाह रही है, हलाक करना चाह रही है, अगर वो सजा उनकी नहीं बनती और किसी कुरानी अमल से वाकई ही वो लोग हलाक हो जाती हैं जिनको ये खातून हलाक करना चाहती है, या आप अपने दुश्मन पे यही सूरह फलक नास का अमल या कोई कुरानी अमल हलाकत की नीयत से करते हैं और आपका दुश्मन हलाक हो जाता है जबकि उसकी सजा हलाकत नहीं बनती थी, तुम्हारी दुनिया भी कुरान से बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। पैगाम ये देना चाह रहा हूं कि अपने ज़हन में जो खुमार है उसको निकाल दो, कोई गलत फहमी है तो वो निकाल दो, कोई इश्काल है तो वो निकाल दो, या अपनी अदालत लगाकर अपने ही हक में फैसला खुद ही कर लिया है कि वो हमें हलाक कर रहे हैं, हम उन्हें हलाक कर दे। आने वाले दिनों में अवाम की अदालत में एक सवाल यह भी आएगा कि जादू का इलाज आज के दौर में सिर्फ हजरत साहब जादू है। आपको मालूम होगा कि उम्मत तबाही के किस धाने पे पहुंची हुई है, किस धाने पे पहुंची हुई है। तो मैंने जो बात वाजे की है, जो पैगाम दी है, जो इस्लाह करने की कोशिश की है, वो ये है कि जादू के जरिए किसी को बर्बाद किया जाए तो ये बात हर बंदे को समझ आती है कि ये काम गलत है, उसका क्या भयानक अंजाम होगा ये मुमकिन है, इससे वो लाइल्म हो, लेकिन उसे ये मालूम है कि ये है गलत। लेकिन कुरान के बारे में आपको इश्काल हो सकता है, आप बचत का सोच सकते हैं, आपको ये भरोसा होगा कि ये कुरान है, मैं सिर्फ उसे ही नुकसान पहुंचाऊंगा, मुझे नुकसान होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या नुक्ता वाज़े किया है कि अगर कुरानी किसी अमल से आपने किसी को हलाक करने की कोशिश की और उसकी सजा हलाकत नहीं बनती थी, अब वो कत्ल हो गया, रूहानी तौर पे आपने कुरान के जरिए उसको कत्ल कर दिया, तो अब आपकी दुनिया भी गई और अब आपकी आखिरत भी गई। जो बात मैंने पहले कही है वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं। दुनिया भर में वो लोग जिनके दुश्मन एक्सपोज हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा कौन दुश्मन है, चाहे वो पराए हैं
चाहे वो अपने हैं, उनसे मैं यही अर्ज करूंगा कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुश्मनों के शर से बचने के लिए सूरह फलक नास को 2 बार नाजिल फरमाया है। ये दोनों सूरतें मक्की भी हैं और ये दोनों सूरतें मदनी भी हैं। दुनिया भर में वो लोग जो दुश्मन के किसी भी तरह के शर से जलील हो रहे हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं, वो इन्हीं 2 सूरतों को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ते रहें और अपने दुश्मनों का तसव्वुर करके फूंकते रहें और मामला अल्लाह की अदालत में पेश कर दें। इंशाअल्लाह कलील अरसे में अल्लाह खुद ही फैसला फरमा देगा। आपने खुद से अदालत नहीं लगानी। अगर आपने खुद से अदालत लगाई और आप फैसला गलत कर बैठे, सजा देने चलेंगे आप दूसरों को, लेकिन आप खुद मिसाले इबरत बन जाएंगे। ये था आज का पहला दुख या पहला सवाल अवाम की अदालत में। शाफी को अवाम ने अपनी अदालत में घसीटा है और हमने अवाम को अल्लाह की अदालत में पहुंचा दिया है। अवाम की अदालत में अवाम का दूसरा सवाल आज ये है, अस्सलामु अलैकुम शाफी साहब, मेरी शादी को 11 साल होने को हैं। मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा शोहर कमाता नहीं, उसका कोई अपना रोजगार भी नहीं, क्योंकि मेरा ससुर अपने बेटे को कोई भी कारोबार नहीं करने देता। वो कहता है मैं आपको हर माह पैसे दिया करूँगा, बस उन्हीं पैसों पर आपने गुजारा करना है। मेरा ससुर मेरे शोहर को हर माह कुछ रकम देता और उससे हम घर को चलाते। यूं निज़ाम चलता रहा। जब शादी को 5 माह गुजर गए तो मेरे ससुर ने मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरे इनकार पर घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दी और बाद में फिर माहाना खर्चा जो हमें देते थे वो भी बंद कर दिया। एक दिन मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती कर डाली, यानी मेरे से जिना कर लिया। मैंने घर बचाने के लिए खामोशी अख्तियार की, मगर फिर मेरा ससुर यही हरकत यानी जिना हर महीने करने लगा, यानी ये हरकत फिर हर महीने होने लगी। इनकार पर घर से निकलो और खर्च भी बंद करने की धमकी देना शुरू कर दी। शाफी साहब 3 साल मैंने इसी कर्ब में गुजारे। आखिर तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया और किराए के घर पर मैं अपने बच्चों और शोहर के साथ चली गई। शोहर क्योंकि कुछ करता नहीं है और ना ही हमारे पास वसाइल हैं, वहां जाकर हम 5 महीने का मकान का किराया अदा ना कर पाए तो मालिक मकान ने सामान उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दे दी। जब मैंने उसके घर जाकर मिन्नत समाजत की तो वो भी मेरे ससुर की तरह दरिंदा निकला और उसने 2 टोक अंदाज में मुझे कहा, या तो मेरा किराया अदा करो, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका किराया अदा करो, या फिर मुझे राजी करो, यानी मेरे से गुनाह करो। रहने को जगह नहीं थी, कहां जाती। कई बार मालिक मकान ने किराए के बदले मुझसे जिना किया। दोबारा हम मजबूर होकर 8 माह के बाद अपने ससुर के पास आ गए। तब से अब तक मेरा ससुर मेरे से जिना करता है। हालात से मजबूर होकर मैंने अपने शोहर को बताया तो मेरे शोहर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो करता है तो करे, मेरा बाप है, मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। शाफी साहब मेरा ससुर काला जादू करता है, उसके साथ हवाई चीजें हैं, इसलिए वो मेरे साथ ओरल सेक्स करता है और यही काम मेरा शोहर भी करता है, यानी मेरा शोहर भी ओरल सेक्स करता है। और ये दोनों कहते हैं कि अगर हम ओरल सेक्स नहीं करेंगे तो ये हवाई चीजें हमें नुकसान पहुंचाएंगी और हम ये जो ओरल सेक्स करते हैं ये इन हवाई चीजों को खुश करने के लिए करते हैं ताकि ये हमारी मदद करें। मैं आपके पिछले 9 माह से बयानात सुन रही हूं और मैंने दिल से गुनाहों की तौबा कर ली है, मगर मेरी ससुर से जान नहीं छूट रही। वो मौका की तलाश में रहता है। शोहर को ओरल सेक्स से मना करती हूं
کہ تم اسی زبان سے اللہ رسول کا نام لیتے ہو اور اسی زبان کو ناپاک جگہ پر لگاتے ہو تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ بس تم مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ شافی صاحب 5 بچے لے کر کہاں جاؤں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، کوئی بہن بھائی منہ نہیں لگاتا، بڑی اذیت میں ہوں، نماز پڑھتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں اور ساتھ یہ گناہ بھی کر رہی ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ شافی صاحب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری سسر سے جان چھوٹ جائے اور میرا شوہر بھی اورل سیکس کرنے سے باز آ جائے تاکہ اللہ ہماری روزی روٹی کا دروازہ کھول دے۔ جاننے والے اور انجان سب ہمارے سے نفرت کرتے ہیں، کوئی ہمارے سے تعلق رکھ کر راضی نہیں ہے، خدا کی رضا کے لیے میری مدد کریں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ مدد کی طالب بیٹی، انہوں نے نام لکھا ہے گوجرا، فیصل آباد سے ہیں۔ آپ نے عوام کی عدالت میں اس بیٹی کا سارا دکھڑا سن لیا ہے۔ علاوہ اگر سینے میں کلیجہ ہو تو وہ منہ کو آ جاتا ہے، اگر سینے میں دل ہو تو وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن شافی کے چہرے پہ آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ 2025 میں آن ورڈ یہ اس سے بھی زیادہ لعنت پھیلنی ہے، یہ لعنت کم و پیش ہر تیسرے گھر میں پہنچنی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ میرے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہے۔ آپ کو یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے حیرت ہوئی ہو، میرے پاس اس طرح کے کیسز مہینے میں 3 سے 4 آتے ہیں۔ ابھی پچھلے اتوار کو بھی ایک فیملی میرے پاس آئی ہے، ان کی بھی ہو بہو یہی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پروگرام وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، وہ خاتون یا وہ فیملی یہ سوچے کہ حضرت صاحب شاید ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اب تک آ کر ہمیں اپنا اس طرح کا دکھڑا سنا چکے ہیں وہ سوچیں گے کہ شاید حضرت صاحب ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں۔ علاوہ اس وقت 100 میں سے 7 گھروں میں یہ زنا ہو رہا ہے، 100 میں سے 7 گھروں میں اورل سیکس ہو رہا ہے۔ تو شافی اس لیے آپ کو مضطرب یا پریشان نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، امت تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم نے حضور کی غلامی قبول نہ کی، آج یہ دکھڑا گوجرا سے آیا ہے، کل تیرے گھر سے آئے گا، کل یہ تیرے گھر سے آئے گا۔ کیوں؟ جو نیگیٹو انرجی بڑھتی جائے گی، انسان ہر وہ کام کرے گا، مسلمان ہر وہ کام کرے گا جو شیطان کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل والوں نے کیا۔ بنی اسرائیل والوں نے اپنی بہنوں سے زنا کیا، آج کا امتی اپنی بہن سے زنا کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے اپنی ماں سے زنا کیا، آج کا امتی اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل والے اپنی عورتوں کے ساتھ دوسرے مرد بھی شریک کرتے تھے، آج یہ کام گوجرا میں ہو رہا ہے، آج یہ کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آج یہ کام مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ والو، جب حضور کی غلامی سے نکلو گے، شیطانیت کا رستہ اختیار کرو گے، پھر یہ سانحہ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں ابھی بھی حسن ظن رکھ رہا ہوں اس خاتون کے شوہر کے بارے، اس خاتون کے سسر کے بارے، کہ وہ خود یہ کام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے ساتھ ہوائی چیزیں ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو باقاعدگی سے آتے ہیں، میرے بیانات سنتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جو ریگولرلی مجھے سنتے ہیں، میں نے کتنی بار یہ بات کہی ہے کہ جادو کی ابتدا مشرک ہونا ہے، جادو کی ابتدا ہی مشرک ہونے سے ہے۔ جادو کی ابتدا
میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل ہی اپنا پخانا اپنے منہ میں رکھ کر کیا جاتا ہے، اور جادو کی کامیابی کے لیے یا جادو میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کی سکریشن جو سیکس کے دوران نکلتی ہیں ان کا استعمال انتہائی مجرب ہے۔ جس طرح روحانیت کی دنیا میں یا قرآنی عملیات میں ہم زعفران استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ اس گندی رطوبت کو استعمال کرتے ہیں تعویذات لکھنے کے لیے یا نقش بنانے کے لیے یا جادو کرنے کے لیے۔ جس طرح روحانیت میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں، عورت کے شر سے بچتے ہیں یا دیگر گناہ ہیں ان کی نحوست سے بچتے ہیں، تو کالی دنیا میں جتنے کرتوت کالے ہوں گے اتنا مقام بڑھتا جائے گا، اتنا مقام بڑھتا جائے گا۔ بہن سے زنا کریں گے تو مقام بڑھے گا، ماں سے زنا کریں گے تو مقام بڑھے گا، اپنی ماں سے دوسرے لوگوں سے بدکاری اور زنا یا اپنی بیوی سے بدکاری اور زنا کروائیں گے تو مقام بڑھے گا، بچوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے تو مقام بڑھے گا۔ پھر مقام اتنا تیزی سے بڑھے گا اگر مردہ عورت سے بدفعلی کریں گے یا مردہ معصوم نابالغ بچے سے قبر میں جا کر بدفعلی کریں گے تو پھر ان کو پتیاں لگ جائیں گی، ابلیس ان کو ترقیاں دے دے گا۔ تو یہ گناہ کرنا یا زنا کرنا جادوگروں کی مجبوری ہوتی۔ اب اللہ جس کے اوپر شیاطین مسلط ہو گئے ہیں اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ کرے گا۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ والوں، اگر اللہ نے آپ کو اس عذاب سے اس شر سے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور بقیہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی گزارنے کی کوشش کرو، وگرنہ آپ جادو کی دنیا میں آگے یا جادو آپ کو جادو کی دنیا میں لے گیا، پھر تمہارے کرتوت بھی کالے ہو جائیں گے۔ کالی دنیا میں کالے کرتوت ہونا شرط ہے۔ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کالی دنیا میں کالے کرتوت ہونا شرط ہے، نوری دنیا میں نوری اعمال کا ہونا شرط ہے۔ نوری دنیا میں کوئی کالے کرتوت لے کر آئے گا تو قبول نہیں ہوگا، نوری دنیا میں آ کے کوئی کالے کرتوت کرے گا تو مردود کر کے نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح کالی دنیا میں کالے کرتوت کا ہونا شرط ہے۔ جب تک نوری اعمال ہوں گے کالی دنیا سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اگر کالی دنیا میں چلے گئے اور اس دنیا میں جا کر کوئی نوری عمل کرنے کی کوشش کی تو شیطان کالی دنیا سے نکال دے گا، وہ عمل سلب ہو جائے گا، اس کی شیطانی طاقت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح روحانیت کی دنیا میں یا نوری دنیا میں نورانی اعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کالی دنیا میں اپنے کرتوتوں کو کالا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کالی دنیا کے شر سے بچنا چاہتے ہو یا خدا نخواستہ اس کالی دنیا نے کسی حد تک آپ کو متاثر کر دیا ہے، یا یہ جو خاتون ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ واقعی سچے ہیں اور صدقے دل سے آپ نے توبہ کی ہے، ان حالات سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے توبہ کر کے ایک آیت کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تیرے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا، تو اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس اذیت سے نکل جائے گا۔ شرط یہ ہے اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اگر اس خاتون کی کسی بھی درجے کی اپنی رضامندی شامل ہے تو پھر قیامت تک قرآن اثر کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، پھر اس کو قرآن سے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اگر شیاطین